بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور رسول اور فارسی زبان میں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاکیزہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس مقدس ہستی کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں اور بندوں کو اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ رسول اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہوتے ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے اور رسول کو نبی کے مقابلے میں خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ مثلا نبی عام پیغمبر ہوتا ہے، خواہ اسے آسمانی کتاب عطا کی جائے یا آسمانی کتاب کے بغیر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بنائے اور ان پر اپنی وحی نازل فرمائے، جبکہ رسول ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آسمانی کتاب عطا فرماتے ہیں۔ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس منصب اور عہدے پر فائز فرماتے ہیں۔ یہ عہدہ اور منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ رسول اور نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ رسول اور نبی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعداد میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ حدیث میں 1,00,000 سے زیادہ تعداد کا ذکر ملتا ہے۔ نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی نبی ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی اور جو ہم کو نہیں معلوم ان پر بھی۔ نبیوں میں سے بعض دوسروں سے زیادہ مشہور ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ پیغمبروں میں سے بعض کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ نبیوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معجزہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغیچہ اور گلزار بنانے کا معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دینے کا معجزہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرندوں اور پرندوں کی بولیاں سکھانا، انسانوں اور جنوں کو ان کے تابع کرنا، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کو اژدہا بنا دینے کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد فوراً کلام کرنے، اندھے اور کوڑی کے مریض کو اچھا کرنے کا معجزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی شکل میں معجزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ، اور معراج کا معجزہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تک جھانکتے میں اور وہاں سے آسمانوں تک اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا پہنچایا، پھر مکہ میں پہنچایا۔ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو معجزہ چاہتے ہیں
نبی کے ذریعے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ہر نبی کی تعظیم اور احترام ضروری ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ جتنے بھی نبی ہوئے سب کے سب انسانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بشر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک۔ کسی نبی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی خاص صفت کے ساتھ شریک کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی خاص قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ غیب کا حال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے علم میں سے بہت ساری خبریں بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا علم اپنی امت کے تمام افراد سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا گیا وہ دوسرے نبیوں اور مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل تھا، لیکن ان سب نبیوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی شریک نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے بیان فرمائی، خواہ کسی عمل کے نیک ہونے کے اعتبار سے یا کسی عمل کے گناہ ہونے کے اعتبار سے، ان چیزوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حجت سمجھا جائے۔ لہٰذا جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے نبی پر ایمان کو کامل اور معتبر نہیں قرار دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسری دلیل اجماع اور چوتھی دلیل قیاس شرعی ہے۔ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تابعداری اور اتباع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں کرتا، شریعت پر اچھی طرح عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اور اس شخص سے کبھی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں سرزد ہوتی، اور ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح معجزے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اظہار نبی کے ذریعے فرماتے ہیں، اسی طرح کرامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اظہار ولی کے ذریعے فرماتے ہیں۔ جس طرح معجزے میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے کرامت اختیار کر لے۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص جتنا بڑا ولی اور متقی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ہوش حواس باقی ہیں وہ شریعت کا پابند ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کوئی عبادت اس سے معاف نہیں، اور جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ جو شخص شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، جیسے کافر، منافق، فاسق یا بدعات کا مرتکب ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن مسلمانوں نے ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اور پھر ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا، تو ان کو صحابی کہتے ہیں، اور یہ ہستیاں انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا ولی ادنیٰ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام صحابہ کرام سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے کو آئے تو اس کو بھول اور چوک سمجھے اور ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث کے ذریعے امت کو بتا دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو معیار حق قرار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا بدعت ہے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل 4 صحابی ہیں
اور وہ 4 صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد اولاد اور بیویاں ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو تمام دنیا بھر کی عورتوں سے افضل قرار دیا ہے اور انہیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک قرار دیا ہے، اور ان پر الزام تراشی کرنے والوں کو آخرت میں سخت عذاب اور لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ کا درجہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کا، اور اس کے بعد دوسری ازواج مطہرات کا۔ نیک اعمال اور نیک ہستیوں کے نام کی برکت کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، اور اس کو شرعی توسل کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ دعا کرے، یا اللہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یا میرے فلاں فلاں نیک عمل کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما۔ مگر بعض لوگ جو توسل یا غیر اللہ سے براہ راست دعا کرتے ہیں، یا کسی غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری فلاں فلاں دعا فلاں ہستی کے پاس پہنچتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، یہ شرعی توسل نہیں، اور یہ گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں شرک ہے۔ شریعت کے بہت سے مسائل اور دلائل ہر شخص کو تحقیق کر کے سمجھ نہیں آتے، ان کے لیے سخت محنت، غور فکر، اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے مسائل میں اہل علم کی تحقیق پر عمل کیا جاتا ہے، جن کو قرآن و حدیث کے علم میں اجتہاد کی صلاحیت حاصل ہے۔ ایسے حضرات کو مجتہدین کہا جاتا ہے، اور ان کی تحقیق پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کی حقیقت ہے ناواقف آدمی کا کسی جاننے والے پر اعتماد کر کے اس کے قول پر عمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اور جو حضرات تحقیق اور اجتہاد کرتے ہیں ان کو فقہاء کرام کہا جاتا ہے، اور ان میں سے 4 بہت مشہور ہیں۔ ان کی تحقیق پر بڑے بڑے محدثین، مفسرین، علماء نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کی تحقیق کو قبول کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ جو احکام قرآن مجید میں صراحتاً مذکور نہیں، یا جن آیات قرآنی اور روایات احادیث میں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ کرام تابعین کے درمیان قرآن و سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل اور احکام محل اجتہاد، ان کو خاص زبان اور فقہا کی اصطلاح میں مجتہد فیہ مسائل کہا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہیں، اس کو بھی ان مسائل میں کسی مجتہد امام کی تقلید ضروری ہے۔ صرف اپنی ذاتی رائے کے بھروسے سے کوئی مطلب نکالنا جائز نہیں۔